زخم یا پھوڑے وغیرہ پر حضرت انس کہتے ہیں کہ زہریلے جانور کے ڈسنے سے پہلو کے پھوڑے اور نظر بد میں دم کرنے کی اجازت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، جیسے بچھو ڈس گیا ان کو تو انہوں نے دم کیا، اسی طرح پھوڑے وغیرہ اور نظر بد، ان تمام بیماریوں میں بھی، جسمانی، روحانی اور جانوروں کے کاٹے میں بھی علاج. کچھ لوگ راکھ بھی لگاتے ہیں. راکھ کا بھی یہی مزاج ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ جنگ احد میں خود کی کڑیاں اندر چلی گئی تو نکال کے تو پھر راکھ لگائی گئی تھی. اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے دم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گھر والوں کو ہر زہریلے جانور کے ڈنک مارنے سے دم کی اجازت دی ہے. صرف بچھو نہیں بلکہ مثلا مچھر کاٹ گیا یا ڈینگی ہے یا کچھ بھی، تو ان سب چیزوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں. سانپ کے ڈنگ مارنے پر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حزم کو سانپ کے ڈنگ میں دم کی اجازت دی تھی. نظر بد لگ جانے پر حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر بد سے حفاظت کے لیے دم کرتی تھی. وہ اس طرح کہ میں اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھتی اور یہ دعا کرتی، اے لوگوں کے رب تکلیف دور کر دے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کوئی مصیبت دور کرنے والا نہیں. عربی میں کیسے پڑھیں گے؟ امسح البأس، اذهب بھی آتا ہے، امسح البأس بھی آتا ہے. امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف له الا انت. ٹھیک ہے، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور نظر بد پہ یہ دم کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جس شخص کی نظر لگتی اسے حکم دیا جاتا کہ وضو کر کے وضو کا پانی دے دے، پھر اسے بیمار کو جسے نظر لگی ہو غسل کرایا جاتا تھا اور اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا، کھل جاتا قید سے. چہرے پر دھبے پڑنے پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے. آپ نے فرمایا اس کو دم کرا دو کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. جلنے پر محمد بن حاتب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ پر ایک ہانڈی گر گئی جس سے میرا ہاتھ جل گیا تو میرے والد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. آپ اس پر لعاب پھونکتے جاتے، یعنی اس طرح کر کے لعاب کے ساتھ تھتکارتے جاتے اور فرما رہے تھے اذهب البأس رب الناس واشفه انك انت الشافی. اب آپ دیکھ رہے تھوڑے تھوڑے الفاظ کا بھی فرق ہے، تو یہ سارے الفاظ بھی پڑھ سکتے اور اس میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے کہ اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما، تو اسے شفا عطا فرما کیونکہ شفا دینے والا تو ہی ہے. پھر چھوٹے بچوں کے بلا وجہ کمزور ہونے پر سوکڑا ہوتا نا، کچھ بچے بڑے ہوتے ہی نہیں، یعنی بہت بیمار رہتے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنت امیس سے کہا کیا بات ہے، میں اپنے بھائی جعفر کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں فقر و فاقہ رہتا ہے؟ نہیں، یہ بچے بیمار لگتے ہیں. انہوں نے عرض کیا نہیں، بلکہ انہیں بہت جلد نظر بد لگ جاتی. یہ کچھ بچوں کو جلدی اثر ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا انہیں دم کرو. انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند کلمات پیش کیا، آپ نے فرمایا انہیں دم کرو، یعنی کچھ الفاظ کے میں ان الفاظ سے کر لو، تو آپ نے الاؤ کر دیا کہ ہاں اس سے کر لو. ٹھیک ہے. چھوٹے بچوں کے بلا وجہ رونے پر سب ماؤں کو اس کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ بعض اوقات بچے جو رونا شروع کرتے ہیں چپ ہی نہیں کرتے، اور وجہ کیا کچھ بھی نہیں، ان بیچاروں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا. بعض میں تو مار پیٹ شروع کر دیتی، بعض میں اٹھا کے پھینک دیتی، بعض میں کہتی لے جاؤ اس کو. وہ بچہ اور روتا ہے کہ میری ماں بھی نہیں مجھے دیکھ رہی. اب تو ایسی صورت میں وہ بیمار ہے، کیئر کے لائق ہے، تو اس پہ دم کرنا چاہیے. حضرت عائشہ سے مروی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. آپ نے فرمایا اس بچے کو کیا ہوا، یہ کیوں رو رہا ہے، تم نے اسے نظر کا دم کیوں نہیں کروایا؟ بچے تھے معصوم، چھوٹے نازک، تو ان کو جلدی اثرات ہوتے ہیں ایسے. شیطان کے پریشان کرنے پر، بہت زیادہ وسوسے آنے پر. عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نماز میں ایک ایسی صورتحال پیش آتی کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں. آپ کو تو نہیں پیش آتی؟ آپ نے فرمایا یہ شیطان کا اثر ہے، میرے قریب آؤ. میں آپ کے قریب ہوا اور پنجوں کے بل بیٹھ گیا. آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ میں تھتکارا اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا. آپ نے 3 بار ایسا ہی کیا، پھر فرمایا اپنے کام پہ چلے جاؤ. عثمان فرماتے ہیں میری عمر گواہ ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ تو شیطان کو ہی نہیں مانتے، جنوں کو ہی نہیں مانتے، نظر کو ہی نہیں مانتے، جادو کو ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں ہی نہیں یہ چیزیں، اور نفسیاتی مریض بنے رہتے ہیں. ڈاکٹرز نہیں مانتے.
حالانکہ یہ جو چیز قرآن اور سنت سے ثابت ہے اس کا انکار کرنا قرآن و سنت کا انکار ہے. اور ایسی بیماریوں کے اوپر کتنی بھی دوائیاں آپ کھلا دیں بعض اوقات فائدہ نہیں ہوتا اور اس کے اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں اور اصل مرض وہیں کھڑا رہتا ہے. اس لیے جو دلیل ملتی ہے اس کے مطابق عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور یقین ہوگا تو فائدہ ہوگا. جنون لاحق ہونے پر یعنی پاگل پن. یعلا بن مرہ ثقفی کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. راستے میں پانی کی ایک جگہ پہنچے. وہاں ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اس لڑکے پر جنات کی وجہ سے دیوانگی طاری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی ناک پکڑ کر کہا نکل جاؤ. میں محمد ہوں اللہ کا رسول اللہ. اس کے بعد ہم نے آگے کا سفر پورا کیا. جب واپسی میں اس پانی والی آبادی کے پاس سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے اس لڑکے کا حال دریافت کیا. وہ کدھر ہے بچہ, کیا ہوا اس کا؟ عورت نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, ہم نے آپ کے بعد اس لڑکے میں کوئی بیماری نہیں دیکھی, وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو آپ بھی کیا کریں گے؟ نکل جاؤ یہاں سے. ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دم کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھنا. ٹھیک ہے, اگر کسی کو سر میں درد ہے تو سر پہ ہاتھ رکھ لے, کمر میں تو کمر پہ رکھ. اس جگہ پہ ہاتھ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ مریض کو ایک خاص قسم کی تسکین بھی ملتی. عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جسے وہ اپنے جسم میں محسوس کرتے تھے جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے. کوئی دن پیچھے پڑ گیا ہوگا کہ کیوں مسلمان ہو گیا اور ہمیں کیوں چھوڑ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنا ہاتھ اس جگہ رکھو جہاں تم اپنے جسم میں درد محسوس کرتے ہو, اور 3 مرتبہ بسم اللہ کہو, اور 7 مرتبہ یہ پڑھو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. تو خود کو دم کرنے کے لیے بھی درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں, اور اگر کوئی اور رکھ کے پڑھنا چاہے تو وہ بھی دم کر سکتا ہے اس طریقے سے. پھر دل کے خشوع کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ غافل اور کسی اور چیز میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا. قلب غافل لاہن. پھر پھونک مارنا, یعنی کہ صرف پڑھا جائے یا تھتکار کے پھونک ماری جائے. کیا ماری جا سکتی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کر کے پھونکا کرتے تھے, پھونک مارتے تھے. پھونک میں تھوڑا سا تھوک بھی شامل کرنا, تھتکارنا جس کو بولتے ہیں. ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت سفر میں گئی. انہوں نے ایک عرب قبیلے کے ہاں پڑاؤ کیا. اس قبیلے کے بعض آدمی آئے, انہوں نے کہا ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا. ہم نے اس کا ہر طرح سے علاج معالجہ کیا مگر اسے فائدہ نہیں ہوا. تو کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے جو ہمارے آدمی کے لیے مفید ہو؟ ان کا مقصد دم تھا. صحابہ میں سے ایک آدمی نے کہا میں دم کرتا ہوں. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دم کی ٹریننگ نہیں ان کو دی گئی تھی, وہ سب اپنے اپنے طور پر اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ کے کلمات کے ساتھ علاج کرتے تھے. پھر وہ صحابی اس کے پاس گئے اور اس پر سورۃ فاتحہ پڑھی, سمپل. وہ اس دوران اس پر ہلکا ہلکا لعاب بھی پھونک رہے تھے, تھتکار بھی رہے تھے, حتیٰ کہ وہ ٹھیک ہو گیا گویا کسی بندھن سے کھل گیا ہو. فاتحہ ہے ہی کھولنے والے. ٹھیک ہے, تو یقین کے ساتھ خشوع کے ساتھ اللہ کا ذکر کر کے چاہے آیت الکرسی پڑھ دے, چاہے معوذتین پڑھ دے. اور یہ بھی نہیں ضروری کہ لمبا سا دم ہو, تبھی تو آپ کی دھاک بیٹھے گی دوسرے. آپ ایک سورت بھی پڑھ کے دم کر سکتے. جی, کیا وہ قبیلے کے لوگ نان مسلمس تھے؟ اگر ایسا تھا تو پھر نان مسلمس کے اوپر بھی دم کیا جا بالکل کیا جا سکتا ہے. نان مسلمس کو بھی قرآن اثر کرتا ہے, فائدہ دیتا ہے, اور وہ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. یعنی اسلام کی طرف لانے کا بھی بہت اچھا ذریعہ. بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمرو ابن معاذ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب لگایا جس سے وہ ٹھیک ہو گئی. اب ظاہر اس زمانے میں کوئی ایسے آرتھوپیڈک ڈاکٹرز نہیں تھے کہ جو ہڈیاں جوڑے, تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو, کوئی بھی تکلیف ہو, شفا تو اللہ نے دینی ہے نا. سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا آپ اپنا لعاب لیتے, مٹی سے لگاتے اور یوں فرماتے تربت وردنا بریقۃ بعدنا یشفی سقیمنا باذن ربنا. ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے لعاب کے ساتھ ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض شفا پائے. پھر جسم پہ ہاتھ پھیرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر خود ہاتھوں پہ پڑھ کے اور ان ہاتھوں کو جسم پہ پھیر لیتے تھے. یعنی دونوں ہاتھ بھی پھیرے جا سکتے ہیں, اور اگر مریض ہے تو اس پہ صرف دایاں ہاتھ بھی پھیرا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض لوگوں پر دم کرتے وقت اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے تھے
ٹھیک ہے. 3 دفعہ دم کرنا. یزید بن ابی عبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوع کی پنڈلی میں زخم کا نشان دے کر ان سے پوچھا، اے ابو مسلم، یہ زخم کا نشان کیسا ہے؟ انہوں نے بتایا، مجھے یہ زخم غزوہ خیبر میں لگا تھا. لوگ کہنے لگے سلمہ زخمی ہو گیا. چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے 3 مرتبہ اس پر دم کرتے ہوئے پھونکا. اس کی برکت سے آج تک مجھے اس زخم سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ویسے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھے، پھر دوسری دفعہ پڑھے، پھر تیسری دفعہ پڑھے، ٹھیک ہے، یا 3 ڈفرنٹ ٹائمنگز پر بھی پڑھ سکتے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں، کوئی لائنز نہیں ڈرا کی ہوئی سوائے اس کے کہ شرک کے الفاظ نہ ہو. ایک اوپن چوائس دی گئی کہ اللہ کو پکارو جیسے بھی چاہو. صبح شام انہی الفاظ سے دم کرنا. خارجہ بن سلط اپنے چچا سیدنا علاقہ بن سحار تمیمی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا، تم اس شخص کے پاس سے خیر لے کر آئے ہو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور ذکر لائے ہو کوئی؟ چنانچہ ہمارے اس شخص پہ دم کرو. پھر وہ لوگ ان کے پاس ایک مجنون دیوانے کو لائے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. انہوں نے اسے 3 دن تک صبح شام سورۃ فاتحہ کا دم کیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. فیکٹری کے وارڈز میں، ہاسپٹلز میں اس قسم کے بے شمار مریض ہیں کہ جن کو اس طرح کی پرابلمز ہیں کہ ان کو باندھ کے یا کنفائنڈ رکھنا پڑتا ہے. تو ایسا علاج کوئی بھی نہیں ان کا کرتا. تو یہ اگر کیا جائے تو بہت سے مریض شفا پا جائیں انشاءاللہ. آپ کریں تو انشاءاللہ ان کو فائدہ، اور نفع پہنچانے کی غرض سے، کچھ کمانے کی غرض سے نہیں کہ مجھے کچھ مل جائے. اس کو کاروبار نہ بنائیں، ٹھیک ہے نا. دوسروں کو دم کرتے وقت سر کے پاس بیٹھنا. ابن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تو اس کے سرہانے کے پاس بیٹھتے. اس کے بعد 7 مرتبہ کہتے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. میں عظمت والے اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے. اگر اس مریض کی وفات میں ابھی تاخیر ہوتی تو تکلیف سے نجات پا جاتا. پھر حائضہ عورت کا دم کرنا، یعنی کبھی آپ پیریڈز میں اور آپ کو دم کرنا پڑتا بچے پہ یا کسی پہ. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیض کی حالت میں اسماء رضی اللہ عنہا کو دم کر دیتی تھی. اس سے تو بہت سے مسئلے آسان ہو گئے کہ دعا پڑھ سکتے ہیں حیض کی حالت میں، رائٹ. کئی لوگ یہ بھی سوال کرتے رہتے ہیں نا کہ پیریڈز میں ہم ذکر کر سکتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، صبح شام کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. تو کیا پتہ چلتا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں. حضرت عائشہ کا عمل موجود ہے. قرآنی اور مسنون دم، پورا قرآن شفا ہے، پورا قرآن. قرآن مجید میں آتا ہے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر یہ کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً رحمت اور نصیحت ہے. تو پورا کلام رحمت ہے، برکت ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے. ابن قیم فرماتے ہیں فمن لم یشفہ القرآن فلا شفاہ اللہ. جس کو قرآن شفا نہ دے اللہ اس کو شفا نہ دے، اور جس کو قرآن کافی نہ ہو اللہ اس کی کفایت نہ کرے. پھر سورۃ الفاتحہ جس کا پیچھے بھی ذکر کیا، وہ مجنون آدمی پہ جو پڑھ کر دم کیا گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. سورۃ البقرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یا اس پر غالب نہیں آ سکتے. معوذتین، ابو سعید سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی نظر، انسانوں کی نہیں جنوں کی نظر اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے. پھر جس وقت معوذتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو لے لیا، باقی کلمات کو چھوڑ دیا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو پکڑ لینا چاہیے، معوذتین کو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. سورۃ الکافرون اور معوذتین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بچھو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنک مارا، اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ اس بچھو پہ لعنت کرے، نہ یہ نمازی کو چھوڑتا نہ غیر نمازی کو. پھر آپ نے پانی اور نمک منگوا کر متاثرہ جگہ پر لگایا اور لگاتے رہے، اور قل یا ایھا الکافرون اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے. پھر بیری کے پتوں پر قرآنی آیات پڑھنا. ابن بطال نے ذکر کیا ہے کہ وہب بن منبہ کی کتابوں میں ہے کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر، سبز بیری 7 پتے لے کر اسے 2 پتھروں کے بیچ میں کوٹ لیں، اسے اتنے پانی میں ملا دیں، یعنی کچھ پانی میں ملا دیں، پھر اس پہ آیت الکرسی اور آخری 3 قل پڑھیں اور اس میں سے 3 گھونٹ پی لیں، باقی سے غسل کر لیں تو ساری بیماری ختم ہو جائے گی.
قرآن سے شفا اسی صورت میں مؤثر ہوگی جب اس کے معنی مفہوم کو بھی پڑھا جائے اور اس کو جلدی جلدی نہ پڑھا جائے، اس کے پورے الفاظ پڑھے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو پانی پینے کی طرح قرآن مجید کے گھونٹ بھریں گے، یعنی نکلے جائیں گے، اس طرح پڑھیں گے کہ بس جہاں نہیں روکنا وہاں روک کے سانس لیا پھر آگے چل پڑے، یعنی بغیر سوچے سمجھے. قرآن مجید کے علاوہ مسنون دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جن کا بھی ذکر بھی ہوا، تربت و اردنا، وریقت و بادنا، اسی طرح اذہب البأس، امسح البأس، بسم اللہ یبریک، بسم اللہ یرقیک، یہ ساری دعائیں پڑھی جا سکتی. ان سب کو ہم نے اکٹھا کر دیا کارڈ میں الحمدللہ. خود کو دم کرنا اور دوسروں کو دم کرنا فائدہ مند ہے، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ کسی سے مطالبہ نہ کیا جائے کہ آؤ تم ادھر مجھے دم کرو. کیا ہونا چاہیے؟ جو کسی کو تکلیف میں دیکھے وہ خود ہی کر دے. ٹھیک ہے، پسندیدہ یہی ہے کہ کسی کو اس کے لیے تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حساب جنت میں جانے والوں کی صفت بتائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم طلب نہیں کرتے، انہیں ہر وقت دم کا مطالبہ نہیں کرتے، فال نہیں دیکھتے، داغ کر علاج نہیں کراتے، یعنی آگ کا علاج، بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے. ٹھیک ہے، تو اس سے بیسیکلی بات یہ پتہ چلتی کہ جب انسان کسی خاص بندے کو کہتا ہے تم مجھ پہ دم کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس پہ بھروسہ کر رہا ہے کہ یہی ٹھیک کرے گا مجھے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پھر خفی شرک ہو جاتا ہے نا ایک طرح سے، رائٹ. اور آگ سے داغنا یہ بھی ناپسندیدہ. فرمایا جس نے بدن پہ داغ لگایا یا کسی کو دم کرنے کو کہا تو وہ توکل سے بری ہو گیا. اپنے اوپر خود کر لے، دوسرا کہے بغیر کر دے. جیسے جبریل علیہ السلام خود آئے، کہا آپ بیمار ہو گئے ہیں، اور خود ہی دم کیا. آپ نے نہیں ان سے کہا تھا تم مجھے دم کرو. ٹھیک ہے، ممنوع علاج سے بچنا چاہیے. کچھ علاج جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، ممنوع ہے، ان سے پرہیز ضروری. حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دواؤں سے منع کیا، اور اس سے مراد حرام دوائیں، ان کو استعمال کرنا منع ہے، چاہے وہ پوری ہو چاہے تھوڑے اس میں ڈلا ہو. مثلا برانڈی، کئی لوگ کھانسی اور اس کے لیے تھوڑی سے بچوں کو پلا دیتے ہیں. حرام جانور کا کوئی عضو، ذبیحہ کا خون، اس طرح کی چیزیں ان سے منع ہے. جیلیٹن وغیرہ کے کیپسول، اگر سورس حرام جانور، بعض اوقات حرام نہیں بھی ہوتے، حلال بھی ہوتے، ویجیٹیبل بیسڈ بھی ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے بیماری اور اس کی شفا دونوں چیزیں نازل کی ہیں، اس لیے تم علاج کیا کرو لیکن حرام چیز کو بطور علاج استعمال نہ کرو. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. سلسلہ صحیحہ میں ہی آپ نے فرمایا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں شفا نہیں رکھے گا. اسی لیے آپ دیکھیں سائیڈ ایفیکٹس بہت ہو جاتے ہیں. طارق بن سوید کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں انگور ہوتے ہیں، ہم ان کو نچوڑ کے پی سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، نچوڑ کے پینے میں شراب بنانا ہے، خالی جوس اگر پینا ہو تو بنا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں نے دوبارہ پوچھا اور عرض کیا ہم اس سے بیمار کا علاج کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اس میں شفا نہیں بلکہ بیماری، یعنی شراب شفا نہیں بلکہ بیماری. اسی طرح شرکی علاج میں جاہلیت کے طریقے اور کچھ ٹوٹکے وغیرہ یہ بھی درست نہیں. مثلا یہ کسی نے لکھا ہوا ہے نظر اتارنے کے لیے چینی پہ دم کر کے اس کو جلایا جاتا ہے. اب کھانے کی چیز کیوں جلا رہے ہیں آپ، ضائع کر رہے ہیں. کچھ لوگ مرچیں جلانے لگتے، اتنی مہنگی مرچیں. تو اس طرح کی چیزیں جو مسنون نہیں ان سے پرہیز فرمائیے. ٹھیک ہے. یہ کہتی ہیں کہ کیسے پتہ چلے اس فلاں کی نظر لگی. ہوتا یہ ہے کہ آپ ٹھیک بیٹھے ہیں ہنستے کھیلتے، اتنے میں کوئی شخص آتا ہے اور آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی، تب آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لیں. بدگمانی کیا دلیل ہے کہ اس کے آنے سے ہی یہ ہوا. اس کو کہیں پلیز آپ وضو کر پانی دے دیں مجھے، آپ آئی تھی تو میری طبیعت خراب ہو گئی. نہیں، وہ محبت سے بھی زیادہ دیکھے تو بیمار ہو سکتے ہیں نا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے اگر مجھ سے کوئی کہے گا میں کبھی بھی مائنڈ نہیں کروں گی، کیونکہ یہ میرے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے اور میں انسان ہوں اور مجھ میں خیر بھی اور شر بھی ہے. اگر میرے شر سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے سنت پر عمل کرنے کے لیے تو میں کیوں مائنڈ کروں. ہمیں اتنا تو کم از کم دین پتا ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح کی باتیں مائنڈ نہ کریں. جی ہاں، اصل میں وہ یہ ہے کہ منع اس طرح نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ کسی سے کہہ نہیں سکتے کہ دم کرو، بس یہ کہ وہ 70,000 سے نام نکل جائے گا جو بلا حساب جنت میں جائیں گے. اب تو پتہ نہیں کتنی دفعہ کہہ بھی چکے ہوں، اللہ معاف کر دیں. یعنی پسندیدہ یہ ہے کہ جو تکلیف میں کسی کو دیکھے خود ہی کر دے، یا آپ جا کے بیٹھ دیں وہ خود ہی کر دے.
دیکھیں آپ خود بھی تو کوشش کریں، خود کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے نا. زندگی مسائل کا نام